ٹھیک ہے کہ تو فرشتوں کا سردار ہے، ٹھیک ہے کہ تو روح الامین ہے، لیکن اتنی حیثیت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ لگا دے۔ جبریل حیران رہ گئے، یا اللہ ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ نہیں ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر جبریل نے کہا یا اللہ آپ کہیں تو کان کے قریب جا کے آواز لگاؤں؟ اللہ نے کہا نہیں، وہ میرا محبوب ہے، آرام کر رہا ہے، تم آواز لگاؤ گے اچانک چونک جائیں گے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ نے تبھی تو کہا کہ جب بیت اللہ کے پاس آؤ چمٹ جاؤ، رو، چاہے چیخو، جس طرح اپنے رب کو پکارنا ہے پکارو، لیکن جب میرے محبوب کے روضے کے آگے سے نکلو گے تو آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، منہ پر درود و سلام ہو، اور تمہاری کوئی ایک حرکت بھی بے ادبی والی نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدت اور ہوتی ہے، محبت اور ہوتی ہے۔ اب جبریل بڑے پریشان، ہاتھ لگا نہیں سکتے، آواز دے نہیں سکتے۔ پوچھا یا اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کرنا کیا ہے؟ چل گھوم کے محمد الرسول اللہ کے قدموں کی طرف ہو جا۔ یا اللہ میں قدموں کی طرف ہو گیا۔ فرمایا اپنے گھٹنے زمین پر لگا، گھٹنے زمین پر لگائے۔ فرمایا اب اپنے یہ جو ہونٹ ہے نا، ان ہونٹوں کو محمد الرسول اللہ کے تلووں سے جوڑ دے، تاکہ ان کی ٹھنڈک سے پیارے محبوب کی آنکھ کھلے، تاکہ کوئی کائنات کا ایسا فرشتہ اور بندہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کو ہاتھ لگا کے اٹھانے کی جرت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک بیٹی آ رہی ہے۔ بیٹی کس کی ہے بھائی؟ جو بیٹی آ رہی ہے کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے؟ نہیں، رسول اللہ نے اپنی چادر اتار کے دی۔ وہ چادر جس کو جبریل بوسہ دینا عزت کی بات سمجھتے ہیں، وہ چادر اتاری ایک صحابی کو دی۔ فرمایا دوڑ کے جاؤ نا، وہ بیٹی بنا روپٹے کے آ رہی ہے۔ اس صحابی نے بڑے ادب سے کہا تھا، آہستہ آواز میں کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کی چادر، طٰہٰ یاسین والی چادر، مدثر والی چادر، یا رسول اللہ آپ اپنی چادر رہنے دیں، میں اپنی چادر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام غصے ہو گئے، ناراض ہوئے۔ فرمایا سن لے، کان کھول کے ایک ایک بندہ سن لو، یہ دشمن کی بیٹی نہیں ہے، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے پھر وہ اپنی ہو یا کسی اور کی ہو۔ فرمایا اس بیٹی کے سر پر جو چادر ڈالی جائے گی وہ محمد الرسول اللہ کی ڈالی جائے گی۔ تو اب عشق کیسے ادا ہوگا جی؟ سامنے سے کوئی بیٹی جا رہی ہو، اب بیٹی کسی کی ہو، کسی کی، مسلمان کی ہو، ہندو بھائی کی ہو، سکھ کی ہو، کوئی دلت بھائی ہو، کوئی جینی ہو، کوئی بودھی ہو، کوئی ہو سامنے، اگر کسی کی بیٹی سامنے سے گزری اور کسی عاشق رسول نے اس کو 2 بار آنکھیں بھر کے دیکھا تو رسول اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہا ہے۔ عشق یہ ہے کہ اگر غیر کی بیٹی گزرے تو رسول اللہ کے غلاموں کی آنکھیں جھک جانی چاہیے، اس طرح عشق ادا ہوتا ہے۔ جناب ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے مسجد میں کہا کہ کوئی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، اگر غلطی سے دیکھ لیا دوبارہ نہ دیکھے۔ ثعلبہ بازار میں نکلے، اچانک ایک عورت پہ نگاہ پڑی، غیر ارادتاً دوبارہ نگاہ پڑ گئی، رونے لگے کہ رسول اللہ کی حکم عدولی ہو گئی۔ روتے روتے بازار سے باہر، روتے روتے شہر سے باہر، روتے روتے جنگل میں چلے گئے، روتے روتے ریگستان میں پہنچ گئے، بے ہوش ہو گئے۔ 1 مہینہ گزر گیا، لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ثعلبہ کہاں ہے، پتہ نہیں لگتا۔ 2 صحابی ڈھونڈتے پہنچے جنگل میں، ثعلبہ پتے چبا رہا ہے، رو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اور ثعلبہ کیا ہوا؟ فرمایا رسول اللہ نے کہا تھا کہ کسی کی بیٹی کی طرف دوبارہ نہ دیکھنا، ثعلبہ سے غلطی ہو گئی، اب میں رسول اللہ کے آگے کیسے جاؤں؟ یہ ثعلبہ نے ایک عورت کو 2 دفعہ دیکھ لیا ہے۔ عشق تو آج بھی ادا ہوگا کہ جب ہم تولنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں انصاف سے کام لیں گے۔ عشق تو اب بھی ادا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہماری آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، کندھے پست ہو جائیں۔ عشق تو آج بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی ماں کے سامنے ہوں تو اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ عشق تو اب بھی ادا ہوتا ہے کہ جب ہماری میاں بیوی کے درمیان کوئی گفتگو ہو تو ہم اپنی بیوی کی باتوں کو اس لیے تسلیم کریں کہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ رسول اللہ نے کبھی ہماری ماؤں کو جو ان کی بیویاں تھیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں ڈانٹا۔ عشق تو گھر میں بھی ادا ہوتا ہے، عشق تو بازار میں بھی ادا ہوتا ہے، عشق تو کاروبار میں بھی ادا ہوتا ہے۔ عشق کرنے والا بندہ چاہیے۔ عشق کے مراحل تو بہت سارے ہوتے ہیں، اور دنیا میں مشہور تو عاشق ہی ہوتے ہیں بھائی۔ کون لوگ مشہور ہوتے ہیں بھائی؟ ارے بولیے کون مشہور ہوتے ہیں؟ عاشق کیسا بھی ہو مشہور ہوتا ہے بھائی۔ بلال رضی اللہ عنہ عاشق تھے، پوری دنیا میں مشہور ہے کہ نہیں؟
مجنو کا نام سنا ہے؟ ارے مجنو کا نام سنا؟ لیلا مجنو سنا؟ دیکھ لو، ان کو میاں جی کو بھی پتا ہے کہ لیلا مجنو عاشق تھے. عشق اس انداز میں کیا کہ لیلا اور مجنو کو مرے ہوئے 1200 سال گزر گئے، میرے اندازے سے 1300 سال گزر گئے ہوں گے. مجنو کا نام کیس تھا. کیا نام تھا اس کا؟ کیس. اب لیلا کا نام لیلا اس لیے رکھا، یہ جو رات ہے نا، باہر اندھیرا ہے، تو لیلا جب پیدا ہوئی اتنی زیادہ کالی تھی کہ اس کی ماں کو نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس نے اس کا نام کالی رکھ دیا. عربی میں اندھیرے کو لیل کہتے ہیں نا، تو اس نے کہا یہ لیلا ہے، کالی ہے یہ. اب کیس اور لیلا کا جب عشق ہوا تو لیلا اتنی مشہور ہو گئی کہ گاؤں کا جو کوتوال تھا اس کو بڑی فکر ہوئی، تو لیلا کے باپ کے پاس گیا، بولا تیری بیٹی کا بڑا نام سنا ہے کہ اس کو کیس سے محبت ہو گئی، وہ کتنی خوبصورت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کا باپ ہنسا، اس نے آواز دی، اندر سے لیلا آئی تو عام لوگوں سے بھی زیادہ کالی تھی وہ، جیسے توا نہیں ہوتا روٹی پکانے والا، الٹا کر لو اس کو، اتنی کالی تھی. اب جب لیلا اندر سے آئی تو اس نے دیکھا ارے یہ تو بہت زیادہ کالی ہے، تو اس نے حیران ہو کے کہا اچھا یہ تو بالکل کالی کلوٹی ہے، تو اس کو مجنو کو اس میں کیا نظر آیا؟ تو لیلا نے کہا سن، اگر تو مجھے مجنو کی نگاہوں سے دیکھے نا تو مجھ سے زیادہ دنیا میں خوبصورت کوئی نہیں ہے. اور یہ جو کیس ہے نا، کیس، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جوان تھا. اس کا ابو اس کی پٹائی کر کے اس کو بیت اللہ میں لے گیا، کہنا چل توبہ کر، آج کے بعد کبھی لیلا کے پیچھے نہیں جائے گا. اب اس نے نیت باندھی 2 نفل کی عمرہ کر کے، اور دعا کی. ابا ساتھ میں کھڑا ہے تو دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو تو جانتا ہے کہ میرا لیلا کے بغیر گزارا نہیں ہے، میرے ابا کو ہدایت عطا فرما. اب اس کو مجنو کیوں کہا یہ سنو، یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں، وہ مشہور کیسے ہوا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مسلمانوں کے وہ جلیل القدر اصحاب بیت میں سے وہ شاندار فرزند ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ خاندان نبوت کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب ان کے والد سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی تو ان کے بعد 5واں خلیفہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. کون بنا 5واں خلیفہ؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو انہوں نے استعفیٰ دے کے اپنی جگہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی. تو چلے جا رہے تھے مدینے میں، کیس مل گیا، کیس ان کا ہم عمر تھا، وہ کیس کو پکڑا، ساتھ میں چل پڑے. کہنے لگے یار کیس تم جانتے ہو؟ ہاں کہ میں جانتا ہوں امام صاحب، آپ نے بڑی قربانی دی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا امت کو جوڑ دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے حسن ایک وقت آئے گا یہ امت کے 2 گروہوں کو جوڑ دے گا. اور وہ وقت آ گیا. سیدنا امیر معاویہ ایسے جڑے کہ مسلمانوں کا جاہ و جلال کئی سال تک آگے بڑھا. اب وہ کیس کو پوچھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی مذاق میں، وہ کیس تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم نے خلافت چھوڑ دی اپنے نانا کے دین کے لیے، تو یہ بتا یار، ویسے اس کو پوچھ رہے ہیں مذاق میں، یہ بتا کہ اگر ہم امیر معاویہ کو خلافت نہ دیتے کس کو دیتے؟ اب وہ 24 گھنٹے لیلا لیلا کرتا رہتا تھا. کہنے لگا مجھے تو اتنا اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن میری نگاہ میں تو لیلا سے بہتر کوئی دوسرا نہیں تھا. اب یہ بات جب ہوئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انت مجنون، یہ جو لقب ملا ہے مجنون کا یہ نبی کے گھرانے نے دیا ہے، یہ ایسے ہی نام زندہ نہیں ہوا. یہ 1450 سال کے بعد بھی جو بچوں کو یہ نہیں پتا کہ کہاں پیدا ہوا کیا ہوا، یہ ان کے نام میں جو تاثیر آئی ہے، ان کے نام میں یہ جو عشق محبت جڑ گیا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے گھرانے سے عطا ہوا. رسول اللہ کے گھرانے سے جس نے بھی وفاداری کی ہے اللہ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے، پھر چاہے وہ لیلا مجنو ہو یا پھر دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن سیدنا بلال ہو. جو بھی رسول اللہ کا وفادار کل تھا وہ بھی کامیاب ہے، آج بھی جو رسول اللہ کے وفادار ہیں وہ آج کامیاب ہیں. اگر رسول اللہ سے وفاداری نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی علیہ السلام سے وفاداری، کس سے وفاداری جی؟ رسول اللہ سے. جس دن مکہ فتح ہوا نبی علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے، نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا وہ میرا بلال کہاں ہے؟ اب بلال تو کالا ہے، بلال حبشی ہے.
بلال غریب ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں میرے بلال کہاں ہیں؟ بلال کانپتے کانپتے آگے آئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اور سارے صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ آج بھی اذان دے گا تو کون اذان دے گا جی؟ کسی نے کان میں کہا تھا یا رسول اللہ اتنی زبردست فتح ہوئی ہے، آج اگر ایک غلام کو اذان دینے کے لیے کھڑا کیا تو جتنے چودھری ہیں ان کی ناک کٹ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے نام پہ مار بلال کھائے اور فتح مکہ کو اذان کوئی دوسرا دے دے۔ فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ اب سنو بلال رضی اللہ عنہ نے کیا کیا۔ اب بلال رضی اللہ عنہ جب خانہ کعبہ کا گلا پکڑ کے چڑھنے لگے نا اوپر، رونے لگے زور زور سے، روتے روتے اپنے آپ کو پوچھتے ہیں وہ بلال تو بھول گیا کہ تو آج سے صرف چند سال پہلے بیت اللہ کی چوکھٹ پہ آیا تھا باہر، تیرا دل کرتا تھا کہ میں بیت اللہ کو پکڑوں، بیت اللہ کا طواف کروں، تو ابو جہل نے تجھے بہت مارا اور یہ کہا تھا کہ تو کالا ہے، تو غلام ہے، تو اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلال کہتے ہیں میں نے روتے روتے اپنے آپ سے پوچھا کہ بلال یہ اتنی بڑی عزت کیسے مل گئی؟ آج سارے نیچے، سب لوگ نیچے ہیں، تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے تھے، بلال کو دیکھا مسکرانے لگے، فرمایا ادھر آ، وہ تو کیا کام کرتا ہے؟ یا رسول اللہ میں تو کچھ بھی نہیں سوائے آپ کی وفاداری کے۔ فرمایا ادھر آ، جب میں گیا تھا معراج کی شب میں جب جنت میں جا رہا تھا تو میرے آگے آگے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، جب میں نے دیکھا جبریل سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بلال ہے، بلال۔ اور فرمایا تو مجھ سے بھی آگے آگے؟ یا رسول اللہ نہیں میری تو ایسی کوئی ہمت نہیں۔ فرمایا ہمت تو نہیں ہے، میں نے جبریل سے پوچھا یہ بلال مجھ سے آگے کیسے ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے محبوب آپ جس اونٹ پر سوار ہو کے جنت میں داخل ہوں گے نا اس کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی، یہ آپ سے بھی آگے آگے 2 قدم جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو بلال کہتے ہیں کہ میں رو رہا تھا، میں نے اپنے آپ سے پوچھا بلال تم تو کالے کلوٹے ہو، غریب ہو، بدو ہو، غلام ہو، یہ تمہیں اتنا مقام کیسے ملا؟ تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہے ہو۔ تو فرمانے لگے میں نے خود اپنے آپ کو جواب دیا، میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا جو خانہ کعبہ میں موجود تھے، میں نے اپنے دل کو کہا بلال یہ جو رسول اللہ سے تیری وفاداری ہے نا اس وفاداری کا نتیجہ ہے کہ تو آج اوپر چڑھ رہا ہے۔ آپ اور میں یہاں کیوں بیٹھے بھائی؟ آپ اور میں اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ ہمیں کس جذبے نے جوڑا؟ ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں، رسول اللہ کے، زور سے رسول اللہ کے، ہاں ہم جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں، اسی جذبے نے ہم کو اسلام عطا کیا ہے۔ وہ آپ مولوی قصہ سناتے ہیں نا، جب بندہ مر جائے گا، جب قبر کے اندر جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے تیرا دین کون سا ہے؟ ارے سنا کبھی نہیں بھائی؟ بولو سنا کہ نہیں؟ اور پھر وہ بتاتے ہیں، حدیث میں ہے ایسا ہی، پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب بولے گا میرا دین اسلام ہے، پھر فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ اب بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ تو بھائی جب اب مین نام ہی لے دیا، جب یہی بتا دیا کہ میں اللہ والا ہوں تو پھر تو جان چھوڑو۔ تو فرشتے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے، کیوں؟ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ یہ جو آ رہا ہے اس سے اس کا دین پوچھیں گے، پھر آپ کے بارے میں پوچھیں گے، اگر یہ کہہ دے کہ آپ کو جانتا ہوں تو پھر جنت میں جانے دیں۔ اللہ نے کہا نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ نے کہا نہیں یہ میرا جاننا ضروری نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ فرمایا ان سے یہ پوچھو کیا یہ محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں تب تو یہ آنے کے حقدار ہیں، اگر یہ رسول اللہ کو نہیں جانتا پھر میرا بھی اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ رسول اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، ہر ادا میں نبی کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کا قصہ سناتا ہوں آپ کو، آج گلا کچھ خراب ہے لیکن ایک قصہ سناتا ہوں ابھی کا۔ پنجاب میں سیلاب آیا، ہم لوگوں نے ایک غلطی کی ہے سب نے مل کے، 75 سال میں یہی یاد رہا کہ 2 سنت فجر میں ہے جی، 4 سنت ظہر میں پہلے، پھر ظہر کی نماز کے بعد سنت، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے، وطر کے ساتھ، اس کے علاوہ باقی سنت، بولے بس قورمہ بریانی کھاؤ، میٹھا کھانا سنت۔
اس کے علاوہ کوئی سنت یاد ہے؟ اس کے علاوہ کوئی سنت یاد ہے بھائی؟ بولو بولو شادی میں بینڈ باجا نہ بجاؤ. بولے نہیں یہاں سنت نہیں پوچھتے. بولے بچوں کو مسجد میں آنے دو، چاہے یہ پیچھے شور بھی مچاتے رہیں، ان کو آنے دو. وہ بچے جو اپنا استنجا پاک رکھ سکتے ہیں، جن کی عمر 7-8 سال ہے، 9 سال، بولے نہیں ان کو مسجد سے باہر نکالو. جبکہ محمد رسول اللہ کی نواسی، محمد رسول اللہ کے نواسے نماز کے دوران بعض اوقات ان کی گردن پر بیٹھ جاتے ہیں آ کے، اور رسول اللہ اس لیے سجدہ لمبا کرتے ہیں کہ یہ گر نہ جائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ آنے والا دین ان کے ہاتھوں میں ہوگا. اب ہمارے پاس سنتیں کون سی رہ گئی؟ ہم تو سوچتے بس نماز کی سنت ہے، اور حلوہ کھاؤ وہ سنت ہے، گوشت کھاؤ دستی کا وہ سنت ہے، قورمہ بناؤ، بریانی بناؤ. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک عمل ہم نے سب نے آج تک جو محسوس کیا زندگی میں، اگر کبھی کوئی کام کرتے تھے تو پہلے اچھے مولویوں کو، مفتیوں کو پوچھتے تھے کہ اس میں سنت کیا ہے. جب کرونا آیا نا، سارے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے نا، تو ایسے کتنے اچھے لوگ بھی تھے، مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، جو گھروں میں نہیں بیٹھے، جو لوگوں کو سامان بانٹتے رہے. تھے نا ایسے اچھے لوگ؟ آپ کے یہاں بھی تھے نا؟ لیکن ہمارے یہاں جو تھے ان کی سناتا ہوں آپ کو. ہمارے یہاں جو ایسے اچھے لوگ تھے تو ہمارے والد صاحب نے ان کو بلایا، ان کو بولا کہ ہم کو راشن بانٹنا ہے. بولے حضرت ٹھیک ہے. فرمایا ایسے نہیں بانٹنا، سنت طریقے سے بانٹنا. اب ہم لوگوں نے پوچھا سنت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، ان کے گھر پہ، ان کی مسجد میں جب کوئی آتا تھا، جب وہ کسی کو کچھ دیتے تھے، جب کسی ضرورت مند کو کچھ سامان دیتے تھے، تو بعض اوقات اتنا زیادہ دیتے تھے کہ سامنے والا جو لینے والا ہوتا تھا نا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا تھا یا رسول اللہ رک جائیے، یہ زیادہ ہو گیا، میں اٹھا نہیں سکتا. مطلب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں کہا سنو، یہ 2 بسکٹ کے پیکٹ، یہ 5 کلو آٹا، یہ 2 کلو چاول، یہ 50 گرام چینی، یہ 200 گرام ہری مرچ، یہ 200 گرام ٹماٹر، یہ سنت نہیں ہے. تھیلا 100 کلو کا بناؤ جس میں اتنی ضرورت کی چیزیں ہوں کہ جس کو دینے جا رہے ہیں وہ 1 مہینے تک بے فکر ہو جائے. اس کو بولتے ہیں تقسیم کرنے کی سنت، کہ جب کسی کو دیں گے تو پوری طاقت کے ساتھ دیں گے کہ وہ پھر وہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. پتہ لگا کہ اس میں بھی سنت ہے. پھر جب ہم نے یہ بانٹنا تھا تو والد صاحب نے پھر کہا سنو، جب چلنے لگے بانٹنے گئے، رک جاؤ، کہاں جا رہے؟ یہ بانٹنے جا رہے. نہیں اس میں بھی سنت ہے. اچھا جی ابو جی اس میں کیا سنت ہے؟ فرمایا میرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب دائیں ہاتھ کو سے دو تو بائیں کو خبر نہ دو. بیٹا عشاء کی نماز پڑھ کے جانا ہے، اندھیرے میں جانا ہے، جب لوگ سو جائیں تب جانا ہے. اب ہم گئے اندھیرے میں، کسی کی ڈور بیل بجائی، آگے سے ہمارا غیر مسلم بھائی نے دروازہ کھولا. اس نے پوچھا ہاں رات کو کیوں آئے؟ ہم نے اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، انہوں نے ہم کو یہ کہا ہے کہ تمہاری سیلف رسپیکٹ قائم رہے، تمہارا آتم سمان قائم رہے، اس لیے رات کو چھپ کے آئے ہیں کہ محلے میں کسی کو پتہ نہ لگے کہ تمہارے گھر پر راشن پہنچا ہے. یہ تمہارا ہمارے ذمہ قرض نہیں تھا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ اللہ نے تمہاری قسمت میں رکھا ہے. خاموشی کے ساتھ اس کو رکھ لو، کیونکہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری عزت قائم رہے گی، تبھی ہمارا کام مکمل ہونے والا ہے. نعرہ تکبیر. فرزند لدھیانوی، فرزند لدھیانوی، مولانا عثمان صاحب، مولانا عثمان صاحب. ابھی جب پنجاب میں سیلاب آیا، پھر آج سے 1.5 مہینہ پہلا، تو ہم نے اپیل کی پورے دیش کے مسلمانوں کو بھی آؤ، یہاں کے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، دلت بھائی ہیں، وہ پانی سے ٹکر لے رہے ہیں، آؤ ہم لوگ مل کے لڑیں گے پانی کے ساتھ. ہزاروں مسجدوں کے لوگ آئے. تو اس وقت بھی ہم نے ان کو بٹھایا ایسے ہی، تو ان کو بولا کہ اس میں بھی ایک سنت ہے. اب کون سی سنت ہے جی؟ ہم نے کہا یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں
اس میں بھی سنت ہے. پوری اسٹیٹ کی مسجدوں کو بولا کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں رسد لے کے, گاڑیاں لے کے, سامان لے کے. اب انہوں نے مجھ سے پوچھا مولانا کیا سنت ہے؟ میں کہا چلو مدینہ چلتے ہیں, 1450 سال پیچھے چلو, امام بخاری کی آنکھوں سے دیکھو, دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں, چلو دیکھو عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم میں, آؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو دیکھتے ہیں. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں جب کبھی سامان آیا, جب کبھی پیسے آئے, تو میرے نبی نے رات کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اس کو تقسیم کر دیا. میں نے مسلمانوں سے کہا یہ جو پیسہ آ رہا ہے, یہ سامان آ رہا ہے, اس کے گودام بنانے کی ضرورت نہیں ہے, شام ہونے سے پہلے پہلے اس کو بانٹ دو. یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور پھر جب بانٹنے نکلے تو ایک ایسا گاؤں تھا, باقی سب گاؤں میں تو غیر مسلم بھائی زیادہ تھے. ایک گاؤں ایسا تھا جہاں پر 19 گھر مسلمان گوجروں کے تھے جو گائے بھینس پالتے. وہ اپنا گھر نہیں بناتے, ہمیشہ جھوپڑی بناتے. اور وہاں 15-20 گھر ہمارے ہندو سکھ بھائیوں کے تھے. اب جب ہم وہاں پہنچے اپنی ٹیم کے ساتھ, خاطر بھائی بھی ساتھ میں تھے, تو ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو ہم نے اپنی ٹیم والوں کو کہا کہ یہ جو چیک بانٹنے ہیں نا پیسوں کے, اس میں بھی سنت کو تلاش کرنا ہے. کس کو تلاش کرنا ہے جی؟ کیونکہ یہ ہمیں کام کرنے کو کس نے سمجھایا بھائی؟ مدد کرنے کو کس نے سمجھایا؟ رسول اللہ نے. تو جب کام کرنے جائیں گے تو کیا مسجد کمیٹی والے مشورہ کر کے بتائیں گے کہ پیسہ کیسے خرچ ہوگا, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ کیسے خرچ کیا جائے گا؟ کون بتائے گا صحیح بھائی؟ رسول اللہ بتائیں گے نا. تو ہم وہاں گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا اس میں بھی سنت ہے. تو حضرت اس میں کون سی سنت ہے؟ میں کہا نبی علیہ السلام جب کبھی فیصلہ کرتے تھے, کیا کرتے تھے؟ فیصلہ جب کرتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ اسلام کو آدھار نہیں بناتے تھے. سنو دل تھام کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب فیصلہ ہوتا تھا تو اسلام کو آدھار نہیں بناتے تھے. ایک طرف مسلمان مدعی, ایک طرف یہودی مدعی. مثال کے طور پر ایک موقع پر ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا ایک تلوار کی ملکیت کو لے کے. دونوں نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے, رسول اللہ نے دونوں کی گواہیاں سنی اور وہ ملکیت کا فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا, کیونکہ نبی انصاف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ نبی انصاف کرتے ہیں. تو ہم جب پیسے بانٹنے پہنچے, جب چیک لکھے جانے تھے نا, تو جن مسلمانوں کے کچے گھر تھے انہوں نے دوبارہ کچی جھونپڑیاں بنانی تھی, ان کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا. جن ہندو سکھوں کے پکے گھر تھے ان کو 2-2 4-4 لاکھ روپے دیے, کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب کسی کو بانٹو تو ان کا معیار مذہب پر نہیں بنایا جائے گا, ان کا معیار نقصان کے مطابق بنایا جائے گا. شان اسلام. تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اگر عشق کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے موقع تو اب بھی ہیں, اب بھی ہیں موقع اس کے. یہ تھوڑی ہے کہ عشق جو ہے پہلے ادا کیا جاتا تھا آج نہیں ہوگا. آج بھی قدم قدم پر عشق ہوگا, قدم قدم کے اوپر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ جو جماعت مجلس ارار اسلام جس کا یونٹ یہاں پر پربنی میں بنایا, ہمارے سلیم دیشمکھ صاحب اس کے صدر ہیں, مفتی عبد المقتدر صاحب صوبے کے صدر ہیں, یہ ہمارے یہاں مولانا صاحب کیا نام ہے ہمارے مولانا عبد الوحید صاحب ہیں, عبد القادر صاحب ہیں. یہ جو جماعت مجلس ارار آپ کو دی ہے, یہ کوئی معمولی جماعت نہیں دی. یہ اس لیے بنائی تھی 1929 میں کہ کچھ لوگوں نے مذہب کے کپڑے پہن کے, کس کے کپڑے پہنے؟ مذہب کے کپڑے پہن کے انگریز کی وفاداری کی اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. تو ہمارے بزرگوں نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی مسلمانوں جیسے کپڑے پہن کے انگریز کی ٹوٹیاں کرے گا, انگریز کی مخبریاں کرے گا اور شان نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا, تو یہ ڈاکہ صرف شان نبوت پر نہیں ہے, یہ بھارت کی آزادی پر بھی ڈاکہ ہے. ہم نے جب اس جماعت کو بنایا تو اسی لیے بنایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی شان کی